بلند آواز سے صلوات پڑھیں سب. نعرہ تکبیر. اللہ کا نام بڑا بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ سے نعرہ حیدری. الحمدللہ آج محفل دعا کمیل ہے. یہ وہ دعا ہے جس کو مولا کائنات آپ کے اور میرے امام اول حسنین کے والد بزرگوار امام المشرقین والمغربین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تعلیم دی کمیل کو. کہا کمیل جب یہ آپ دعا پڑھیں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, آپ کے گناہ ختم کر دیے جائیں گے, آپ کے اولاد نیک اور صالح ہوگی, آپ کو سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ ہوگا, آپ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں گے. جیسا کہ ظہرین کی مجلس میں آپ سے فرما رہے تھے کہ اس دعا پڑھنے میں جب انسان دعا سے فارغ ہو جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جب ہم اٹھیں تو ہم گناہ کو یہاں جھاڑ کر اٹھیں اور یہ تحیہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ کے لیے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہم سے امام زمانہ ناراض ہو. شئیر حیدری قرار آپ اس امام اعمال میں روزانہ کی غلطیاں زیادہ ہوں, امام رو پڑتا ہے. تو پھر آدھران یہ دعا آپ سب شروع کرنے والے ہیں. سب اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے, اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. دعا کمیل میں الفاظ ہوتے ہیں یا نور و یا قدوس. آپ بیٹھوں میں, گھروں میں, چوکوں میں تو کسی کو باری نہیں دیتے بولنے کی. یہ امام کا گھر ہے, آپ امام کے گھر میں آئے ہیں, شرم مت کیجیے. سب بلند آواز سے بولیں یا نور یا قدوس, یا رب, یا غیاث المستغیثین, یا غیاث المستغیثین. سب اپنے گناہوں کی توبہ کریں, گناہوں کو جھاڑ کر اٹھیں. آج رات ہمارے لیے بہت نعمت کی رات ہے. شاید کہ آئندہ یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. آپ سب کی سلامتی کے لیے, اپنے قوم کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد صلوات. یاد کرتے ہوئے شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے سب کے لیے مرتبہ سورہ فاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه وفي كل صلاة
وليا وغافرا وقائدا وناصرا ودليلا صاحب الزمان کجایی من آمده‌ام گدایی یعنی امام زمانہ میرے مولا آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کے در پہ فقیری کرنے آیا ہوں. ہم سب در اہل بیت کے فقیر ہیں. اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. فرمایا جب گناہ کرتے ہوئے تو نے شرمایا پھر توبہ کرتے ہوئے روتے ہوئے کیوں شرماتا ہے؟ فرمایا گنہگاروں کے رونے کی آواز مجھے اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچنا تو نے بڑے گناہ کیے خدا معاف نہ کرے گا. ایک عزادار تھا ہر سال مجلس میں آتا تھا توبہ کرتا تھا پھر جیسے محرم ختم ہوتا تھا پھر گناہ کرتا تھا پھر اگلا سال پھر توبہ کرتا تھا پھر گناہ کرتا تھا یہاں تک کہ 40 سال اس نے اپنی توبہ توڑی. اب جب بوڑھا ہو گیا بدن میں طاقت باقی نہ رہی. اب جب بھی نماز پڑھتا تھا سجدے میں جا کر اپنے گناہوں پہ بڑا روتا تھا لیکن کبھی زبان سے نہ کہا خدا مجھے بخش دے. ہمیشہ رات کو رو رو کے سو جاتا تھا. ایک مرتبہ رو رو کے سو گیا خواب کے عالم میں فرشتے بولے آواز آئی گنہگار روز روتا ہے زبان سے کیوں نہیں کہتا خدا بخش دے. رو کر کہنے لگا کس منہ سے توبہ کروں پوری زندگی میں نے توبہ توڑی ہے. ایک مرتبہ ملک نے آواز دی گنہگار تیرے رب کا پیغام لایا ہوں. اللہ کی آواز آتی ہے اگر 1000 سال بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی میرے در سے مایوس نہ ہونا
میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا اے خدا تیرا انتظار ختم ہوا ہم گنہگار آ گئے ہم خطا کار آ گئے آج کی رات ہم سب کے گناہ بخش دے سب مل کے بلند آواز سے یا غفار یا غفار یا غفار آوازیں کم ہیں بلند آواز یا غفار یا غفار یا غفار مولا توبہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں فرمایا سب سے پہلے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے رویا کرو یہ سوچا کرو اس نے تجھے کیا کیا دیا اور تو نے اس کی نعمتوں کا بدلہ کیسے چکایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي أمرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء سبحانك يا نور يا قدوس يا نور يا سب مل کے یا اپنی نورانیت کے صدقے میں میرے کالے دل کو نورانی بنا دے اے خدا اگر تو میرے دل کو نورانی نہ بنائے گا میں کس کے در پہ جاؤں گا روایت کے جملے ہیں میرے چوتھے امام سفرے پہ بیٹھے تھے ایک نجس کتا امام کے سامنے سے گزرا مولا کھانا کھا رہے ہیں ایک لقمہ خود کھاتے تھے ایک حیوان کے سامنے پھینکتے تھے میں کہوں گا امام سجاد
جیسے حیوان سے بھی بدتر ہو، کیونکہ امام فرماتے ہیں جب قیامت میں گنہگاروں کو لایا جائے گا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکل بدل جائے گی۔ اس وقت یہ حیوان کہے گا اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، لیکن اپنا نافرمان نہ بنایا۔ میں کہوں گا مولا کو بھی ایک نور کا لقمہ دے دے، سب مل کے یا نور یا قدوس یا نور بلند آواز یا جب خدا کی نعمتوں کو یاد کر لیا، اے خدا تو نے اولاد دی، تو نے بچے دیے، تو نے عزت دی، تو نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، لیکن میں نے تیری آنکھوں سے خطائیں کی، میں نے ان ہاتھوں سے گناہ کیا، تو نے مجھے زبان دی تاکہ تجھ سے باتیں کروں، لیکن میں نے زبان سے بھی گناہ کیا۔ اب مولا علی فرماتے ہیں تیرے کن کن گناہوں سے کیسے کیسے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے عزت پامال ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل الذکر، اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے میں بے حیا بن گیا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے تیری آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے خدا وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اکثر مومن کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں تیرے کچھ گناہ ایسے ہیں تو دعا تو کرتا ہے، لیکن یہ دعا کو آسمان پہ جانے نہیں دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں گنہگار کن کن گناہوں کو یاد کر کے روئے گا،
ارے جب سے بالغ ہوا اب تک تجھے تو تیرے گناہ بھی یاد نہیں ہے، تو ایک مرتبہ اسے کہو اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئۃ اغفرتها۔ اے خدا میرا ہر وہ گناہ بخش دے جو میں نے تیرے دربار میں کیا، میری ہر وہ خطا بخش دے جو میں نے تیرے دربار میں کی، سب مل کے یا رب جیسے زندان شام میں سجاد نے کہا تھا، جیسے عرفہ کے میدان میں حسین نے کہا تھا، جیسے طلعے زینبیہ زینب نے کہا تھا، خدا آپ سب کو کربلا دکھائے، جو کربلا گئے وہ جانتے ہیں طلعے زینبیہ سے رأس الحسین کا فاصلہ، جب بیوی طلعے زینبیہ پہ تھی تو فریاد کر کے کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین ایسا دولت ہے، تو اماں زہرا میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ گھوڑے دوڑائے، اے خدا آج میرے یار اب کہنے کو نہ دوں تجھے زینب کے یار کا واسطہ میرے امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت پھوپھی زینب اٹھتی ہیں وضو کرتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے لگتی ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ فرمایا سجاد میرے لال کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ظالموں نے اتنے تازیان مارے، فرمایا سجاد زندہ میں کھانا بہت کماتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں، اب میرے بدن میں طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں۔
اے خدا آج میرے گنہگار بدن کو دیکھنا، جہنم کے زخموں کا واسطہ، اس بی بی کو اپنے بدن کی پرواہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی حسین کو پتھر مارتا تھا اپنا سر آگے کرتی تھی، جب کوئی کہتا تھا یہ باغی ہے، کہتی تھی میرا حسین باغی نہیں ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے۔ لیکن سنو گے ظلم کی یہ انتہا تب ہوئی جب بی بی کہتی ہے صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے، ہمیں تو یہودیوں نے بھی پتھر مارے۔ اے خدا تجھے اس درد بھرے لمحے کا واسطہ جب زینب کا قافلہ شام میں پہنچا تھا، فرمایا ابھی شام میں داخل نہیں ہوا، شام کے دروازے پہ ہے، کیونکہ بازاروں کو تیار کیا جا رہا ہے، استقبال کے لیے نہیں زینب کو پتھر مار۔ مولا فرماتے کہ یہودی دوڑتا ہوا آیا، کہ ابن ساتھ تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن سب سے پہلے علی کی بیٹیوں کا قافلہ یہودیوں کے محلے سے گزارو۔ اس ملعون نے پیسوں کی لالچ میں اجازت دے دی، اب یہ قافلہ یہودیوں کے محلے سے گزرنے لگا۔ امام فرماتے یہودی دوڑتا ہوا اپنے محلے میں گیا، کہنے لگا یہودیوں جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جس علی سے بدلہ لینا ہے، آ جاؤ میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا ہوں۔ یہ یہودی عورت چھتوں پہ چڑھ گئے، جولیاں پتھروں سے بھر لی۔ ایک مرتبہ قافلہ یہودیوں کے محلے میں داخل ہوا، سب کے سروں پہ یہودیوں کی نگاہ تھی۔ ایک یہودی ملعونہ عورت نے پتھر لیا، کہتی علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ خولی سے پوچھا، خولی نے کہا یہ سر جو میرے ہاتھ میں ہے حسین کا ہے۔ ملعونہ نے پتھر لیا لیکن سر ذرا دور تھا، اپنے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، کہا خولی ذرا میرے قریب آ، میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے۔ ایک مرتبہ ملعونہ نے نشانہ لیا، ملعونہ کا ہاتھ اوپر گیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں سکینہ دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا اور حسین کے سر سے خون جاری ہوا۔ پتھر دیا، کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا
دیکھ رہی تھی گویا کہہ رہی تھی مارو مارو مجھ زینب کو بھی مارو جب میرے حسین کو مارا گیا مجھے بھی مارو ایک مرتبہ ہاتھ اوپر گیا ہاتھ کا نیچے آنا تھا زینب کے سر سے خون بہنے لگا امام کی فریاد بلند ہوئی واپس آ زینب اے خدا تجھے زخمی سنوں کا واسطہ اس محفل میں قیامت کے دن کسی سر کو شرمندہ نہ کرنا ہمیں حسین کے سامنے سرخرو کرنا آنکھوں میں آنسو قبولیت دعا کی گھڑی ہے سب مل کے یا رب بلند آواز سے یا اللهم إني أسألني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اے خدا آج کی رات مجھے اپنا قرب نصیب فرما مجھے اپنا شاکر بندہ بنا مجھے اپنا ذاکر بندہ بنا اللهم إني أسألك سؤال خازن متزلزل خاشع متزلزل أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اے خدا مجھے اپنا راضی بندہ بنا مجھے حلال میں اپنا متواضع بندہ بنا ایسا بنا جیسا تو نے کربلا والوں کو بنایا ایسا بنا جیسے تو نے سکینہ کو بنایا کبھی کسی بیوی نے کوئی شکایت نہیں کی جب بھی سجدے میں جاتی تھی کہتی تھی الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی قبول کی اللهم واسألك سؤال من اجتنت فوقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن فرار بہت معرفت کا جملہ فرمایا ہے خدا کتنے سال تیری حکومت سے بھاگوں گا 20 سال بھاگوں گا 40 سال بھاگوں 50 سال بھاگوں گا یا 60 سال بھاگوں گا لیکن تیری حکومت سے بھاگنا ناممکن ہے ایک دن آئے گا جب میری نگاہ ملک الموت پہ پڑے گی کون بھاگ سکتا ہے قبر سے اے خدا ایک دن آئے گا
جب مجھے اندھیری رات گزارنی پڑے گی. معصوم فرماتے گنہگار ہر روز یہ قبر تجھے پکارتی ہے. اے روشنیوں میں سونے والوں میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. اے نرم بستروں پہ لیٹنے والوں میرے پاس کوئی نرمی نہیں ہے. اے تکیوں پہ سر رکھ کے سونے والوں قبر میں کوئی تکیہ نہیں ہے. اے بچھو اور سانپوں سے ڈرنے والوں میں بچھو اور سانپوں کا گھر ہوں. آنے سے پہلے اپنی روشنی کا بندوبست کرنا. آنے سے پہلے اپنے بستر کا بندوبست کرنا. اگر قبر میں روشنی چاہتے ہو نماز شب پڑھو. اگر بچھوؤں سے بچنا چاہتے ہو گالیوں سے بچو, غیبتوں سے بچو. اے خدا میں بھاگ کے جاؤں گا تو